امام شافعی اور ان کی ماں۔ یہ قصہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ماں کا۔ امام شافعی مکہ کے رہنے والے کم عمری میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں کی طرف تھی کہ بیٹا حافظ کے بعد محدث بنے۔ والد کا سایہ نہ تھا اور گھر پر کچھ نہ تھا۔ بوڑھی ماں بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بیٹے اس سوکھی روٹی کے سوائے میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ دیکھنا کوئی مدینہ جانے والا قافلہ مل جائے تو ہمراہ ہو جانا اور کسی سے کچھ سالن لے لینا۔ تم مدینہ پہنچ کر امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث سیکھنا تاکہ تم محدث بنو۔ امام شافعی اسو کی روٹی کا ٹکڑا لے کر نکل پڑتے ہیں۔ مکہ سے جانے والا قافلہ کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی کے اخلاق سے متاثر ہو کر قافلہ والے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر امام شافعی مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ امام ملک احادیث کا درس دے رہے ہیں۔ امام شافعی ایک کونے پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی سے احادیث سنتے ہیں اور ساتھ ہی زمین پر اپنی انگلی سے کچھ لکھنے کی حرکت کر رہے تھے۔ یہ منظر امام ملک دیکھتے رہے۔ احادیث کا درس ختم ہونے کے بعد امام شافعی امام ملک رحمہ اللہ کو سلام کرتے ہیں اور اپنا تعارف دیتے ہیں۔ امام ملک آنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ علم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں۔ امام ملک کہتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جب میں درس دے رہا تھا تب تم زمین پر کیا حرکت کر رہے تھے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں آپ کی احادیث یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام ملک تعجب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو میں نے سنایا تھا۔ امام شافعی وہ سارے احادیث سنا دیتے ہیں جو انہوں نے سنا تھا۔ امام شافعی کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے امام ملک انہیں اپنے پاس بحیثیت شاگرد رکھ لیتے ہیں۔ ایک عرصہ طویل گزر جاتا ہے۔ پھر ایک دن امام ملک اپنے شاگرد امام شافعی سے کہتے ہیں، اب تم محدث بن چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے وطن مکہ جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں کو علم دین سکھاؤ۔ امام شافعی کو رخصت کرتے وقت امام ملک حسب معمول سے کچھ زیادہ اپنے شاگرد شافعی کو مال و دولت، اناج و غلہ، کپڑے و تحفے اور سواری دیتے ہیں۔ مکہ والوں کو خبر ملتی ہے کہ امام شافعی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں۔ مکہ کی حدود پر سبھی منتظر ہیں اور ساتھ میں بوڑھی ماں بھی۔ حدود پر پہنچ کر امام شافعی بھیڑ میں اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں ایک ٹہلے پر آزردہ بیٹھی ہے۔ ماں کو سلام کرتے ہیں اور ماں سے کیفیت پوچھتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کی میں نے تمنا نہیں کی۔ امام شافعی ماں سے کہتے ہیں، اماں مجھے حکم دیجیے میں کیا کروں؟ ماں کہتی ہیں کہ بیٹے ندا دو کہ بھوکا آئے اور اناج لے جائیں، ننگا آئے اور کپڑا لے جائیں، مسکین آئے اور مال لے جائیں، پیدل آئے اور سواری لے جائیں۔ آنن فانن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اخیراً امام شافعی اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھا کر گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں اونٹ کی نکیل گر جاتی ہے اور راہ چلنے والی ایک کنیز اس کو اٹھا کر دیتی ہے۔ تب امام شافعی اپنے جبہ میں ہاتھ ڈال کر کچھ درہم نکال کر دیتے ہیں اس کنیز کو۔ ماں پوچھتی ہے، بیٹے اب بھی کچھ ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں، ماں کچھ درہم گھر خرچ کے لیے رکھ لیا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹے یہ بھی دے دو۔ امام شافعی اپنی جیب خالی کر کے اس کنیز کو دے دیتے ہیں۔ گھر کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کہتی ہے، میری جو تمنا و تڑپ تھی اللہ نے تمہیں محدث بنائے، آج میں تمہیں اس حال میں دیکھتی ہوں۔ پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بوڑھی ماں کہتی ہے، بیٹے جو اللہ کل دیا ہے وہ آنے والا کل بھی دے گا۔ یہ الفاظ سن کر امام شافعی شرم سے سر جھکا لیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، میں حافظ و محدث بن کر بھی اس تقوی کو نہ پا سکا جو میں نے اپنی بوڑھی ان پڑھ ماں میں پایا۔
اس واقعے سے ہر رخ سے کئی سبق ملتے ہیں۔ کیسی وہ تڑپ تھی ایک بوڑھی ماں کی جو اپنے بیٹے کو حافظ کے بعد محدث بننے کی خواہش مند تھی۔ کیسی وہ جستجو و ذہانت تھی امام شافعی کی، اور کیسی ان کی فرما برداری اپنی ماں کی طرف۔ یہ خبر جب امام ملک رحمہ اللہ کو ملتی ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور امام شافعی کو پیغام بھیجتے ہیں کہ جب تک ان کو خلیفہ وقت سے مال و تحفے ملتے رہیں گے تب تک وہ اسی طرح امام شافعی کو تحفے ہر سال بھیجیں گے اور وہ اور ان کی ماں جس طرح چاہے خرچ کریں۔ افسوس آج کل کی مائیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس لیے کہ اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، نامور ڈگریاں حاصل کرے اور اونچے رتبہ و مقام پر فائز ہو کر خوب کمائیں۔